السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضأ، رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ سلسلے وار ان احادیث کو سماعت کر رہے ہیں کہ جن میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کیا چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، کون سی چیزیں نواقض وضو سے ہیں اور کون سی چیزیں نواقض وضو سے نہیں ہیں۔ تو سابقہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر کوئی انسان اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو پھر شرمگاہ کو چھونا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ کیونکہ وجہ بتلائی گئی احادیث کی روشنی میں، کیونکہ وہ بھی انسان کے دیگر اعضاء کی طرح وہ بھی ایک عضو ہے، تو لہذا شرمگاہ کو چھونا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اب آگے جو احادیث بیان کی جا رہی ہے ان احادیث کی روشنی میں اور ایک خاص مسئلے پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور یہ مسئلہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے درمیان یہ مختلف فیہی مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یاد رکھ لیجئے، فقہ حنفی کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کے نزدیک، فقہ حنفی کے تقلید کرنے والوں کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ عورت کو چھونا احناف کے پاس یہ ناقض وضو نہیں ہے، اور شوافی کے نزدیک عورت کو چھونا یہ ناقض وضو ہے۔ عزیزان محترم، اب جو احادیث بیان کی جا رہی ہے، یہ احادیث مبارکہ میں تو یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور فقہ حنفی کی تائید میں یہاں پر حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس مسئلے میں قرآن مجید کی جو اصل آیت مبارکہ ہے وہ آیت تیمم ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم مریض ہو یا پھر تم سفر پر ہو، اور یا پھر تم میں سے کوئی غائط یعنی کہ اپنی حاجت کو پورا کر کر آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یا پھر تم میں سے کوئی عورتوں کو چھوئے، تو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ان کاموں کے بعد اگر تم پانی کو نہ پاؤ، پانی تم کو میسر نہ ہو، تو پھر فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو حکم دیا گیا کہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ میں او لامستم النساء، لامستم کا یہ جو لفظ ہے یہ ملامست سے مشتق ہے، اور اس کے معنی بتلائے گئے ہیں حقیقی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی معنی، اس کا معنی ہاتھ سے چھونا، اور اس کا جو مجازی معنی ہے وہ ہے تعلق ازدواج قائم کرنا، جماع کرنا، ریلیشن شپ بنانا۔ تو عزیزان محترم، احناف نے لامستم النساء کا جو معنی ہے، معنی مجازی کو یہاں پر مراد لیا ہے، یعنی کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا پھر سفر پر ہو یا پھر تم میں سے کوئی اپنی حاجت کو پورا کر کر آئے یا پھر تعلق ازدواج قائم کرے، ان کاموں کو کرنے کے بعد اگر تم میں سے کوئی پانی کو نہ پائے تو اس کو چاہیے کہ غسل کے بجائے تیمم کر لے، جو کہ غسل کے قائم مقام ہے۔ تو یہاں پر احناف کے نزدیک لامستم کے جو مجازی معنی ہیں وہ مراد لیے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لامستم کے جو دو معنی ہیں بیک وقت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنا ان کے پاس جائز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہاں پر استحالہ بھی نہیں ہے کہ دونوں کو جمع کرنا، تو پھر اسی لیے دونوں کو جمع کر کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹے گا اور تعلق قائم کرنے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ الغرض عزیزان محترم، امام شافعی کے نزدیک گنجائش ہے حقیقت اور مجاز کو بیک وقت جمع کرنے کی، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ دونوں کاموں کی وجہ سے عورت کو چھونا اور تعلق ازدواجی قائم کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ احناف کے نزدیک حقیقت اور مجاز دونوں میں سے ایک معنی کو مراد لیا جائے گا، بیک وقت دونوں کو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اصل ہے اس مسئلے میں،
اور اسی مسئلے کی جو اصل آیت مبارکہ ہے اس کی تائید میں یہاں پر اب محدث دکن علیہ الرحمۃ و رضوان احادیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کو بوسہ دیا کرتے، ثم یصلی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد تقبیل بوسہ دینے کے بعد آپ نماز ادا فرماتے، لا یتوضؤ، اور آپ وضو نہیں فرماتے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے، اگر عورت کو چھونا اگر ناقض وضو ہوتا ہی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد تقبیل وضو فرما لیا کرتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد تقبیل آپ نے نماز ادا فرمائی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عروہ اور حضرت ابراہیم تیمی، یہ جو دو راوی حضرات ہیں، ان پر یہاں پر تفصیل سے کلام کیا گیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض شوافی حضرات نے حضرت عروہ اور حضرت ابراہیم تیمی ان دونوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان دونوں کا سما یعنی کہ حدیث کا سننا حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عروہ کی بہت سی روایتیں صحیحین میں، بخاری اور مسلم میں کثرت کے ساتھ حضرت عروہ کا حضرت عائشہ سے روایت کرنا یہ ثابت ہے، تو لہذا اس طرح کی بات ان کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی حضرت ابراہیم تیمی کے بارے میں ہے کہ ان کی جو حدیث ہے مرسلاً جو ہے سنا بیان کی گئی ہے، اور مرسل کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ سب کے پاس جو ہے سنا حجت مانی جاتی ہے، جمہور محدثین وغیرہ کے نزدیک، تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الغرض عزیزان محترم، سند راویوں کے بارے میں تھوڑی مختصر سی بحث آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آئیے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلیں جو کہ ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ عورتوں کو چھونا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ وعنہا رضی اللہ عنہ قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی واذا قام بسطتهما قالت والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیح، رواہ محی السنہ وروى البخاری ومسلم والنسائی نحوہ۔ عزیزان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی اس حدیث پاک کی راویہ ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی تھی رات کے وقت میں، اور فرماتی ہیں کہ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، میرے جو دو پاؤں ہیں آپ کے سامنے قبلے کی طرف وہ ہوا کرتے تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ کے پاؤں ہوا کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رخ زیبا ہے وہ قبلے کی طرف ہوا کرتا تھا۔ آپ کے پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہوتے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبلہ ہوتا تھا اس طرف آپ کے یعنی کہ آپ کے چہرے مبارک کی طرف آپ کے پاؤں ہوا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ تو لہذا فرماتی ہیں فَإِذَا سَجَدَ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرماتے تو پھر کیا کرتے، غمزنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ٹھوسا دیتے، یعنی کہ اس طرح اپنے ہاتھ سے ٹھوسا دیتے، کہ جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، میں اپنے پاؤں کو قریب کر لیتی تھی، سکڑ لیتی تھی۔ تو پھر آگے فرمایا وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھ جاتے تو میں اپنے دونوں پاؤں کو میں پھیلا دیا کرتی تھی۔ وقالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ دن ایسے تھے کہ ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں تھے۔ تو عزیزان محترم، اس میں بھی ہم کو یہی بات معلوم ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت نماز میں حضرت عائشہ کو آپ نے چھوا ٹھوسا دینے کے لیے۔ اگر عورت کو چھونا اگر واقعی میں اگر ناقض وضو ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کا عمل نہیں فرماتے۔ اس حدیث کو محی السنہ، امام محی السنہ نے اور امام بخاری، مسلم، نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلیں، حضرت عائشہ ہی اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں قالت كنت نائمة إلى جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوقعت يدي على خدميه وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواہ محی السنہ وروا مسلم نحوہ۔ عزیزان محترم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سویا کرتی تھی، ففقدتہ من اللیل، ایک رات میں ایسا ہوا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پایا، فلمستہ بیدی، آپ فرماتی ہے میں اپنے ہاتھ سے ٹٹولنے لگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے لگی، تو آپ فرماتی ہے فوقعت یدی علی قدمیہ وہو ساجد، تو میرے ہاتھ ٹٹولتے ہوئے میں نے جب دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر میرے ہاتھ پڑے، اور جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں تھے کہ آپ سجدہ فرما رہے تھے، سجدے کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اور یہ دعا فرما رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیرے غضب سے، وبمعافاتک من عقوبتک، اور میں تیرے عفو کے پناہ میں آتا ہوں تیری سزا سے، اور واعوذ بک منک، اور میں تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں تیرے غضب سے، ولا احصی ثناء علیک، میں تیری تعریف کو میں شمار نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جیسے تو نے اب خود اپنی تعریف کی ہے، یعنی اللہ نے جس طرح اپنی تعریف خود کی ہے ایسی تعریف میں نہیں کر سکتا۔ ان جملوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات فرما رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ حدیث پاک میں بھی ہم کو دو باتیں معلوم ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ نے چھوا جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے، تو آپ دیکھیے یہاں پر بھی عورت خاتون کا چھونا یہ ثابت ہوتا ہے، حضرت عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا، پھر بھی یہ آخذ وضو اس طرح کی بات نہیں کی گئی یہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نوافل جو نمازیں ہوتی ہیں عزیزان محترم، سجدے میں صرف سجدے کی تسبیح کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں، مسنون دعائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، جس طرح یہ حدیث شریف میں ایک دعا کو بیان کیا گیا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرح کی دعائیں اس کے معانی کے ساتھ جان کر ہم پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی نمازوں میں خشوع و خضوع اور ہمارے بڑھے گا، اللہ کی بارگاہ میں قرب ہم کو مزید حاصل ہوگا۔ اس حدیث پاک کو بھی امام محی السنہ نے، مسلم نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ۔